خدا کا ذکر کرو اور ذکر مصطفیٰ نہ کرو تو اسلام ہی مکمل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال سے محافل میلاد منعقد کرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے، لیکن جہاں تک میلاد ریلیاں نکالنے جانے کا تعلق ہے تو اس حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں سرے سے کوئی تذکرہ موجود نہیں، اور اگر کہیں تاریخ میں تذکرہ موجود ہے تو اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ میلاد ریلیوں کا آغاز برصغیر پاک و ہند سے ہوا اور سب سے پہلی میلاد ریلی پاکستان کے شہر راولپنڈی میں مسلم سکھ فسادات کے بعد 13 جون 1926 سے ہوئی تھی، جس میں ہزاروں مسلمانوں نے پنجاب بھر سے شرکت کی تھی۔ اس سے قبل راولپنڈی میں جہاں پہلے ہی سکھوں کا گردوارہ تھا، اس کے ساتھ جب مسلمانوں کی مسجد بنی، جس کے بعد سکھوں کے خوشی پر نکال جانے والے جلوسوں کے شرکا پر نہ صرف گلپاشی کی جاتی تھی بلکہ مسلمان مٹھائی اور مشروبات بھی تقسیم کرتے تھے، مگر پھر اچانک جب سکھوں نے ایک سازش کے تحت مسجد سے متصل ایک سینما قائم کیا، جس کے بعد دونوں مذاہب کے درمیان اسی جگہ اسی مقام پر فسادات ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں لاتعداد بے گناہ مسلمان اور سکھ مارے گئے۔ لیکن میں آج آپ کو اس کی تاریخ نہیں بتاؤں گا، بلکہ جنوبی پنجاب کے شاہ رکن عالم کالونی میں ایک ایسی دیدہ زیب عمارت میں لے کر جاؤں گا جہاں شب و روز محفل میلاد منعقد ہوتی اور فیوز و برکات کی بارشوں کا سلسلہ شب و روز جاری رہتا ہے۔ میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی، ساتھی کیمرامین شبیر بھٹی کے ساتھ تحریک کے صوبہ ملتان کے مرکزی چیئرمین رو عبدالقیوم شاہین کے عملہ، اور اس وقت ہماری روانگی ہو رہی شاہ رکن عالم کالونی میلاد ہاؤس، جس سے پاکستان بھر میں سب سے بڑی محفل میلاد سجانے اور ریلی نکالے جانے کا اعزاز حاصل، اور اب ہم اس کالونی میں پہنچ چکے ہیں جہاں اہل سنت، اہل تشیع پیار محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ بستے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر میلاد ہاؤس کے اوپر عید میلاد النبی کا سب جھنڈا لہرا رہا ہے تو اس کے عین پڑوس کی عمارت میں علم پاک نصب ہے، اور یہاں کے بسنے والے ایک دوسرے کے محفل مجالس میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہے میلاد ہاؤس کا بیرونی حصہ، جہاں میلاد ہاؤس کی تختی نمایاں ہے، جبکہ اس کے در و دیوار پر رنگ و نور کی بارش برس رہی اور ایک سکون کی فضا قائم ہے، اور یہ ہے وہ اندرونی حصہ جہاں شب و روز محافل میلاد منعقد ہوتی ہے اور لوگ دور دراز سے فیوز و برکات سمیٹنے کے لیے ان محافل میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ کمرے کو انتہائی خوبصورتی اور نالین مبارک دیدہ زیب تغرل سے سجایا گیا، جبکہ جا بجا متحدہ میلاد کونسل کے ارکان کی تصاویر بھی نمایاں ہے، جو کہ ماحول کو مزید خوبصورت بنا رہا ہے۔ کمرے کے اندر فرشی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے اور میلاد کے شرکا کے لیے جگہ جگہ غور تکیے رکھے گئے ہیں، اور صدر محفل کے لیے ایک چھوٹی سی ڈیسک بھی رکھی گئی ہے، جس پر اس وقت تحریک صوبہ ملتان کے چیئرمین اور متحدہ میلاد کونسل کے سرپرست رو عبدالقیوم تشریف فرمائے، جبکہ ان کے ساتھ ہی متحدہ میلاد کونسل کے چیئرمین رکن الدین حمدی، غلام حسین انصاری، ملک عبدالرزاق بھٹی و دیگر تشریف فرمائے۔ آج کے صدر محفل رو عبدالقیوم شاہین ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ ان سے میلاد ہاؤس کے بارے میں تفصیلات پوچھتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ یہ میلاد ہاؤس ایک سکون کا، امن کا گہوارہ ہے۔ جب ہم اپنی ذاتی مصروفیات، پریشانیوں سے تنگ ہوتے ہیں تو ہم پھر یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ جب ہم یہاں آ کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے۔ جب بھی یہاں باتیں ہوتی ہیں نیک نیتی سے ہوتی ہیں، دل سے ہوتی ہیں، خلوص سے ہوتی ہیں، محبت سے ہوتی ہیں، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ کسی چندہ نہیں مانگتے، یہ اپنی مدد آپ کے تحت جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی ریلی نکالتے ہیں، جس میں لاکھوں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ یہاں کمشنر، ڈپٹی کمشنر اس کو آگے شاباش دیتے ہیں، اور پورا امن ریلی ہوتی ہے۔ یہ واحد ریلی ہے جس میں آج تک کسی کو ایس کا ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی شور شرابہ نہیں ہوا، کسی قسم کی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ جب بھی کوئی اس قسم کے مسائل آئے بھی ہیں تو انہیں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ حل کیے ہیں۔ تو میں ان کو، بھائی رکن الدین حامدی کو، غلام حسین عربی انصاری صاحب کو، ملک عبدالرزاق کو، ان کا مشکور ہوں کہ یہ میری قیادت
مصیبت میں میرے ساتھ ہیں، میرے جانثار ہیں. میں نے جب بھی انہیں بلایا انہوں نے لبیک کہا، تو میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور یہ میرے ساتھی ہیں، مجھے ان پر فخر ہے. متحدہ میلاد کونسل جو کہ دراصل میلاد کرنے والی تنظیموں کا ایک اتحاد ہے اور اس کے چیئرمین رکن الدین حمدی، ان سے پوچھتے ہیں کہ میلاد ہاؤس کیا ہے اور وہ محافل میلاد کی تقریبات ریلی نکالنے کے ساتھ ساتھ اور کون کون سی خدمات انجام دیں. بہت شکریہ. یہ ملتان شہر کی ایک معروف جگہ میلاد ہاؤس ہے. یہاں پہ عرصہ 32 سال سے میلاد کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں سب سے معروف مرکزی میلاد ریلی ہے، جو کہ 12 ربیع الاول سے قبل پورے جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی میلاد ریلی ہوتی ہے. اس کے علاوہ میلاد ہاؤس کے زیر تمام مرکزی میلاد کمیٹی ملتان کے زیر تمام جشن آزادی کے حوالے سے آزادی مارچ پچھلے 7 سالوں سے جلوس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور پورے پاکستان میں اپنی نوعیت کا یہ معروف جلوس ہے جو تمام شرکاء جناکیب زیب سر کر کے اس جلوس میں شریک ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک تیسرا بڑا معروف جلوس جو پورے پاکستان میں اپنی نوعیت کا واحد جلوس ہے، کاروان جشن معراج، جو کہ ہر سال معراج النبی کے حوالے سے مشعل بردار بہت خوبصورت اور حسین جلوس یہاں پر نکالا جاتا ہے. تو یہ 3 جلوس مرکزی میلاد کمیٹی، متحدہ میلاد کونسل. متحدہ میلاد کونسل جو ہے ایک اتحاد ہے میلاد منانے والوں کا، جس میں بے شمار ملتان کی معروف تنظیمات شامل ہیں، جس میں جو ہے وہ تمام ملتان میں بلکہ ضلع ملتان میں جو میلاد کے جلوس اور ریلیاں نکالی جاتی ہیں اس کے فروغ اور تحفظ کے حوالے سے یہ اتحاد قائم کیا گیا ہے. تو اس اتحاد کا میں بانی اور صدر بھی ہوں. اور آپ نے ذکر کیا تحریک صوبہ ملتان کے چیئرمین جناب راؤ عبدالقیوم شاہین صاحب کا، تو یاد رہے ملتان میں جتنے بھی محافلیں میلاد ہوتی ہیں، میلاد کے جلوس ہوتے ہیں، راؤ عبدالقیوم شاہین صاحب تمام میلاد آئے جلوس محافل کی سرپرستی فرماتے ہیں. نہ کہ سرپرستی فرماتے ہیں بلکہ اس کو تہ دل سے وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں. قیام پاکستان کے حوالے سے، جشن پاکستان کے حوالے سے جو بھی ایکٹیویٹی ملتان میں ہوتی ہیں، راؤ عبدالقیوم شاہین صاحب پیش ہوتے ہیں. نبی محتشم سے والیانہ پیار کے انداز میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز ملتان میں ہوتی ہیں، راؤ عبدالقیوم شاہین صاحب جو ہے اس کی سرپرستی فرماتے ہیں. یہی نہیں بلکہ جتنے بھی سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، غربا میں، غریب طلباء میں ان کے داخلے ہوتے ہیں، انہیں کتابیں اور یونیفارم کا ایشو ہوتا ہے، یا غریب بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، یا دیگر جتنے بھی واٹر فلٹریشن پلانٹ، اور ڈھیر ساری ایک لمبی فہرست ہے جن کا ٹیگ راؤ عبدالقیوم شاہین صاحب کے ساتھ وابستہ ہے. اور تحریک صوبہ ملتان کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، دیکھیں ملتان کسی وقت میں ایک ریاست تھا جو سندھ کے پانیوں سے لے کر اور کشمیر کے پہاڑوں تک یہ سارا کا سارا ریاست ملتان ہی تھا. اب اس کے درمیان میں جتنے بھی شہر ہیں تمام خیرات ملتان ہی ہیں. یہ ملتان کی خیرات ہے، جتنے بھی شہر آباد ہیں موجود ہیں یہاں پر. اور ملتان کی ہسٹری تو اتنی قدیم ہے کہ اس کا آخری سرا نہیں ملتا ہے. ملتان اس وقت بھی موجود تھا جب پاکستان نہیں تھا، اور ملتان اس وقت بھی تھا جب پنجاب نہیں تھا، اور ملتان اس وقت بھی تھا جب آپ اور ہم نہیں تھے. اس کی قدیم ترین ہسٹری اتنی پرانی ہے کہ دنیا کے زمین کے جو ابتدائی مذہب ہیں ان کی ابتدائی ملتان سے ہے. جتنے زمینی مذاہب کی آپ بات کریں گے تمام کی ابتدا ملتان سے ہے. اگر ہم اس پہ بات کریں تو ڈھیر سارا ہمیں اس کے لیے وقت چاہیے ہے کہ ملتان ہے کیا. تو راؤ عبدالقیوم شاہین صاحب نے ایک بیڑا اٹھایا کہ چونکہ ملتان ایک قدیمی نام ہے اور دھرتی سے جو پیار کرنا ایمان کا حصہ ہوتا ہے، تو انہوں نے اس دھرتی سے پیار کو، اس دھرتی سے وفا کو نبھاتے ہوئے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ جب بھی کوئی نیا صوبہ بنے اس کا نام ملتان ہونا چاہیے. گو کہ ملتان میں رہنے والے بے شمار لوگ ہیں جو بے شمار زبانیں بولتے ہیں، وہ تمام زبانیں ہماری ہیں. ان تمام زبانوں سے ہم پیار کرتے ہیں، ان کے بولنے والے ہمارے ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے عزیز ہیں تمام کے تمام. لیکن ہم بات یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی تعصب سے بچا جائے، کسی بھی ایک زبان سے کوئی لاسانی یا کوئی بھی ایسی کسی چیز سے بچا جائے کہ جس سے نفرت کو ابھار ملے. اس لیے راؤ عبدالقیوم شاہین صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا اور ان کی سرپرستی میں ملتان کے تمام وکلاء، پروفیسر حضرات اور جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں، مشائخ ہیں، علماء ہیں، جتنے بھی ملتان میں بسنے والی اقلیتیں ہیں، تاجر رہنما ہیں، تمام راؤ عبدالقیوم شاہین کی سرپرستی میں اس
جدوجہد میں یکجا ہیں کہ جب بھی نیا صوبہ بنے اس کا نام ملتان ہونا چاہیے.